اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں عزیزان گرامی وقات، یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں، اور دوسروں کی کیا بات کروں، ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی عورتوں کی پیڑت مہیلائیں ہیں، مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا، زندگی ختم ہونے آ گئی، بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں، اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے، یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا. تو عورت کی بات تو دور کی ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے. ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، وہ مر گئی بلی، اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی سپیلنگ نہیں آتی. کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں، کچھ بیان کرنے کے لیے تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھونکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے، تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے، یہ پیڑت ہیں، یہ مہیلائیں ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا، پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے نا، عصر مغرب عشاء فرض ہے، طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا، یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے. وہ نکاح نہیں، اس کو متع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے. لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں گا، پھر بھی چلنا ہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے
تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا, بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا, یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو, تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے. جس کی شادی ہو رہی ہے, دلہن آ رہی ہے, تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو, اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے, اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے, میں نے اس وقت محسوس کیا, چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے, پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں, پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں, میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں, ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں, ہاتھ اٹھائیں, سب دعا اللہ سنتا ہے. لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے. تو میرے عزیزو, اس کی لیمیٹیشن کہیں ہے ہی نہیں. انسان کی خواہشات کو کہیں آپ روک ہی نہیں سکتے. کہاں جا کر کے پھر رکے گا؟ کون سی چیز ہے جو اس کو قرار دے گی, اطمینان دے گی؟ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی راستہ ہے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں بیان فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری یہ جو خواہشات ہیں وہ میری مرضی کے مطابق نہ کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق, ان کی منشا کے مطابق جب تک ہماری خواہشات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا, کبھی نہیں ہوگا. اور انسان بھاگتا ہی رہے گا. اسے اگر صرف یہ خیال آ جائے میں میرے نبی کی مرضی میں خوش ہوں, تو پھر دیکھو اس کو آدھی روٹی پر بھی وہ خوش ہو جاتا ہے, آدھی روٹی پر بھی خوش ہے. مجھے میرے عزیزو یہ پریکٹیکلی دیکھنے کو ملا. یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کرنا آسان ہے کہ ہم ہر مصیبت گوارا کر لیں گے حضور کی محبت میں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں. لیکن 4 دن کسی کو جیل میں اندر ڈال دیا جب پھر پوچھا جائے اب بتاؤ, بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہکڑی نکل جاتی. کتنے میں نے 8 مہینے جیل کے اندر لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا, انکار کر دیتے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی نماز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مصیبتیں جیسی آتی ہیں وہ آدمی سٹپٹا جاتا ہے, گھبراتا ہے. اس وقت بھی کوئی چیز اگر تمہیں روکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اگر آ گئی مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات بنانا ہے, ان کی مرضی اس میں ہے تو میں اس میں راضی. پھر اس کے بعد سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. ورنہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو اینزائٹی سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ بے چینی سے اس کا علاج ہی نہیں ہے. آج جن لوگوں کے بھی یہ سوال ہے, نوجوانوں کے لیے خاص طور پر, آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لو, خواہشات کم نہیں ہے تمہاری, نمازیں خوب پڑھ لو, ابھی دل گھبرایا, بے چینی ہوئی, حضرت کون سا وظیفہ بتاؤ, دل بہت بے چین ہے, 100 بار یہ پڑھ لو, 100 بار یہ پڑھ لو, کوئی بھی بتا دیا آپ پڑھ تو لیا. میں کہتا ہوں صرف یہ تمہارے وظیفے بھی تمہارا علاج نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, شوگر ہو گئی ہے اور آپ کو ہم نے گولیاں دے دی, 5 گولیاں صبح, دوپہر میں اور شام میں کھا لو. بہت اچھی گولیاں, بہت مہنگی گولیاں ہیں. یہ گولیاں لے کر کے گئے, ٹیبلٹس شوگر. 8 دن کے بعد پھر کہتے کچھ بھی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے, روز کھا رہا ہوں. پھر میں نے معلوم کیا گولیاں تو 5 ہر ٹائم پہ لیتے ہیں, لیکن روزانہ 1 کلو شکر بھی کھا رہے ہیں, میٹھا خوب کھا رہے ہیں اور گولی بھی کھا رہے ہیں. تو کبھی بھی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہماری خواہشات ہے اس کی لمٹ کرنا پڑے گا. اس کی لمیٹیشن اگر ختم یا روک نہیں لگے گی تو کبھی بھی بے چینی کا علاج نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں چند مثالوں کے ذریعے سے.
صحابہ اکرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین نے کیسے اپنی زندگیوں کی خواہشات کو ختم کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو خلافت کے کاموں میں اتنے بزی رہتے تھے بہت، تو بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، سیلری دی جانے لگی. سارے مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ امیر المومنین اب کمائیں گے کہاں سے؟ بیت المال سے ان کی سیلری، منتھلی سیلری دی جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جو سیلری مل رہی تھی، تنخواہ مل رہی تھی، لاتے تھے، گھر کا خرچہ ہو جاتا تھا، بس اس کے علاوہ نہیں تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ کبھی کچھ اچھی غذا کھا لو، کچھ اچھا کھانا کھا لو، سوکھا سوکھا کھا کر کے آپ کے بال دیکھو کیسے ہو گئے، آپ کا جسم کیسے ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے؟ وقت کے خلیفہ ہے، کہتے ہیں میری بیوی، میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں اچھے غذا کھا لوں. اتنی تنخواہ نہیں آتی تھی کہ گھی خرید لیں، شہد خرید لیں. تو ان کی بیوی کہتی ہے آپ ٹینشن مت لو، میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، میں اس سے گھی لے کر کے آتی ہوں اور شہد لے کر کے آتی ہوں، تاکہ تھوڑی نرم غذا آپ کھائیں گے، طاقت بھی آئے گی، اچھا لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ بیوی نے کہا جو آپ ہر منتھ سیلری لا کر کے دیتے ہیں، گھر کا خرچہ ہو جانے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں بچا بچا کر کے رکھتی ہوں. سب عورتیں کرتی ہیں، ان کے چٹے جو ہے چلر وہ بچا لیتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ان سے کہتے ہیں اچھا کتنا بچا کر کے رکھا ہے جس سے تم گھی لے کے آؤ گی اور شہد لے کے آؤ گی؟ وہ جا کر کے ایک پوٹلی پوری لے کر کے آتی کہ اتنے پیسے میرے پاس جمع ہوئے اور اس سے آپ جائیے بازار میں گھی اور شہد لے کر کے آئیے. حضرت ابو بکر صدیق کو پوٹلی لیتے ہیں اور سیدھے بیت المال میں لے جا کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں موجود لوگوں سے کہتے ہیں میری تنخواہ کم کر دو، اتنی زیادہ آ رہی تھی، میری بیوی بچا کر کے رکھ رہی ہے، اس کا مطلب کہ زیادہ آ رہی تھی، اس کو کم کر دو. خواہشات کو جنہوں نے ختم کیا وہ اپنے سکون کے بادشاہ بنے تھے. اور ہمارے ہاں اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے. میرے عزیزو، یہ صرف اور صرف مال میں نہیں ہے، ہر چیز میں خواہشات ہماری ایسی ہیں جو آڑے آتی ہیں. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ میچ دیکھنے کے لیے نوجوان بیٹھتا ہے، لیکن اسے آدھا گھنٹہ مسجد میں بھاری کیوں لگتا ہے، مشکل کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے اس کو کبھی بے چینی نہیں ہوتی. انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، دل بیمار ہے، دل کو شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور شیطان کا یہ مرید بنا ہوا ہے. شیطانی جتنی چیزیں ہوں گی اس میں اس کا دل لگتا رہے گا، اور جہاں وہ اللہ کے راستے پر آئے گا اس کی بے چینی بڑھنے لگ جائے گی. اینزائٹی جو ہو گئی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی. یہ صرف اور صرف اس کا علاج ایک ہی چیز پر ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، اس کا علاج ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ خواہشات کو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ہم قربان نہیں کر دیتے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تو تم مومن بھی نہیں ہو جب تک اپنی پوری خواہشات کو میرے مطابق نہ بنا دو. حضور کے چاہنے کے مطابق جب تک نہ بنایا جائے تب تک تو مومن بھی نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج. محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے. کہا 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا. مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً. تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے.
یہ خدا کی شان ہے. اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہوں وہ پورا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے, مکمل کرنا اللہ کی طرف سے. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں, ایسا ضروری نہیں. اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یہی سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں, میں انسان ہوں, خدا نہیں ہوں. کوشش کیا نہیں ہوا, مایوسی نہیں. تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ اینزائٹی پیدا کرتی ہے, بے چینی پیدا کرتی ہے. اور دوسرے, ان سے پوچھا ان کے مرید نے, رسول بننے کی کوشش نہ کرنا. آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا, کیونکہ بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, دوڑ نہیں پا رہا ہے. پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے, دوڑ رہا ہے. اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی. شام ہو گئی, اثر آ گئی, لیکن ابھی پہنچا نہیں. جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں. دوڑتے جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے, لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے, دوڑنے کی طاقت نہیں ہے. ہمت کر کے, طاقت کر کے جتنا دوڑتے رہا, سورج ڈوبنے کو آ گیا بالکل, لیکن یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا. کوشش کیا اور چھلانگ لگا کر کے پہنچنے کی, اور جا کر کے پہنچا. ادھر سورج ڈوب گیا اور یہ اپنی لکڑی لا کر کے اس اسکوائر کو کمپلیٹ تو کر دیا, لیکن جیسے آیا وہاں زمین پر گر گیا بری طرح سے ہانپتا ہوا. پیچھے دیکھا بہت بڑی زمین, کتنے ایکڑ اس نے پورے دن بھر میں گھوم کر کے ایکوائر کیا. پوائنٹ پہ پہنچا, ٹھوکر کھا کے گرا اور سانس پھولتی رہی, لیکن قریب آ کر کے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی, اس کی روح نکل چکی تھی. ہارٹ اٹیک ہوا, جو بھی ہوا. اور بادشاہ اور اس کے وزیروں نے کہا اٹھاؤ, مر گیا بیچارہ, اس کو تو بہت ساری آج زمین ملنے والی تھی. لیکن اسی ایکوائر جہاں پر کیا اس نے پوائنٹ کمپلیٹ, وہی اس کی قبر کھودی گئی. اور قبر کھود کر کے بادشاہ نے کہا اس پر لکھ دو, اس کو صرف 6-7 فٹ کی جگہ کی ضرورت تھی اور دن بھر دوڑ رہا تھا. جتنے قبر میں سویا ہے بس اس کو اتنی ضرورت تھی, لیکن صبح سے شام تک دوڑ رہا تھا. میرے عزیزوں, تقریباً ہم سب کا حال ایسا ہو چکا. یہ صرف اور صرف کوئی ایک واقعہ نہیں, تقریباً لوگوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہماری لمٹ کہیں تو روکنا پڑے گا, ہماری خواہشات کو کہیں کنٹرول پہ لانا پڑے گا, ورنہ یہی حال ہوگا کہ دوڑتا رہے گا آدمی, دوڑتا رہے گا. میں بہتوں کو دیکھتا ہوں 40 سال 45 سال کے جو ہو چکے, وہ ہمارے آس پاس کے ہوں گے, قریب کے, یہ سب بیمار ہیں, ابھی سب بیمار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جوانی میں اتنا دوڑے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی 2 ہی چیزیں ہیں انسان کی, مال کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے, دن بھی اس کا ٹھکانا نہیں, رات بھی ٹھکانا نہیں, نائٹ جاب بھی کر رہا ہے, کھانے کا بھی ٹھکانا نہیں. جوان تھا تو سب چل رہا تھا, جیسے 40 تک آ گیا نڈھال ہو گیا, اب جو ہے روز 10 گولیاں کھا رہا ہے اور علاج کرا رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں پہلے صحت گنوایا, اب مال گنوا رہا ہے صحت بچانے کے لیے. یہی کر کے ختم دنیا سے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر کو لا کر مدینے میں رکھے کہ میرے صحابہ کا علاج کرو. 6 مہینے کے بعد وہ اپنا سوٹکیس اٹھا کے جانے لگے. ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, کہا نہیں ہمارا بزنس یہاں چل ہی نہیں رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاج کے لیے حکیم کو رکھا گیا تو کہا کہ کوئی آتا نہیں زیادہ ہے یہاں پر, میرا نہیں چلے گا یہاں. تو سنیے, وہ جا تو رہے تھے لیکن ان سے ایک چیز پوچھی گئی, آپ کے اپنے ایجوکیشن کے حساب سے بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرح بیمار نہیں کرتی. میرا پوائنٹ وہی آپ کو بھی بولنا. اس حکیم نے یہ نہیں کہا کہ روز ورزش کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, واکنگ کرتے ہیں, ہاں جم کرنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا, وہ حکیم نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی ایک عادت اچھی ہے کہ یہ کھانا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی خواہش باقی رہتی, یہاں تک نہیں چڑھاتے. بس یہ چیز ہے جو ان کو بیمار نہیں ہونے دیتی. یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ابھی خواہش باقی رہتی ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, کہیں لمٹ کو اگر ہم نے روک لیا تو ہر چیز سکون کی تمہاری. یہاں یہی تو بڑا مسئلہ ہے.
ہم نے لمٹ روکی نہیں, کہیں پر لمیٹیشن بنائی نہیں ہے, خواہشات پر, بھوک پر, ہر چیز پر. آج مجھے بات یاد آتی ہے, بچپن میں میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے, حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے, بڑے عالم تھے, لیکن انہوں نے اپنی ہماری تربیت میں جو بھی کیا, آج بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اسکول جانے کے وقت ہم جو چیز مانگتے تھے نہیں دی جاتی تھی, ہر چیز نہیں دلائی جاتی تھی. تو اسکول میں دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے کبھی کبھار ہم کو ایسا لگتا تھا ہمارے ابا نہیں دلاتے, ان کے ابا تو سب دلا کے بھیجتے ہیں, جتنے بکس چاہیے وہ بھی لے لیتے ہیں یہ سارے ہمارے دوست, ان کو کوئی ٹوائز چاہیے وہ مل جاتا ہے, میرے ابا نہیں دلاتے. آج اس کا احساس ہوتا ہے بچے کی ہر خواہش پوری کرنا یہ زہر ہے, یہ زہر ہے. یہی سے تو ہم نے شروعات کر دی, اس کی خواہشات کو بے لگام کر دیا, وہ جو چاہے اور کرتا رہے گا. کہیں تو روکنا ہوگا. مجھے بچپن کی ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے, کسی دن گھر کے اندر گوشت نہیں بنا تو بچے ابھی باہر چلے جاتے نا کھانے کے لیے, کیا گھر میں کیا بنا ہے. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, میرے والد نے سختی سے کہا تھا, یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پوری زندگی بھر میں 2 سالن کبھی نہیں آئے. حالانکہ ہمارے لیے ناجائز حرام نہیں, آپ 2 سالن کھاؤ 4 سالن کھاؤ, حرام نہیں ہے, لیکن درس امت کے لیے میرے آقا نے ایک لمٹ کہ تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ کبھی تمہارے کنٹرول میں نہیں آئے گا. بچپن سے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ. لڑکیاں جب بالغ ہو گئیں, آج بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کیسے کنٹرول میں آئے گی؟ پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تب وہ تمہارے حساب سے بنتا ہے. گولڈ جب کچا ہوتا ہے تو اس پہ نقش بناتے ہیں, پک جائے تو نہیں, یہ بنی ہوئی عمارت پہ نقشے نہیں بنتے, جب ابھی بن رہی ہے تب نقشے بنتے ہیں. بچیاں جب تمہاری چھوٹی تھی تب ان کو عشق رسول دیا ہوتا تو 16 سال کی عمر میں آج وہ اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا رہی ہوتی. ان کے خواہشات کو ہم نے روکا نہیں. اور آج کا سب سے بڑا پرابلم ہر ماں باپ کا, لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. کیا ہے؟ ہم نے اپنا ٹینشن دور کرنے کے لیے, بچوں کی تربیت ہمارے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے لوگوں کو کہ اس کو اٹھانا ہے, کھلانا ہے, لے کے جانا ہے, کہیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ, بچے کے ساتھ بزی رہو. کون یہ سب ٹینشن پالے گا؟ موبائل دو اس کے ہاتھ میں, گیم چالو کر کے دے دو, سارا ٹینشن ختم ہو گیا. تو ہم نے ان بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے کر کے اتنا آزاد کر دیا کہ ان کی خواہشات کو بھی اب آپ جوان ہونے کے بعد روک نہیں سکو. باقی اللہ جس پر رحم کر دے وہ بچ جائے, ورنہ زندگی آج ہم نے خود ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ جوان لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بے چینی کا علاج کیا ہے, بے چینی کا علاج کیا ہے. آپ سوچ لو, زمین میں ادرک بونے کے بعد گنا نہیں آتا, جو چیز زمین میں بوئی جاتی ہے وہی فصل اگتی ہے. بچپن سے جب ہم نے اپنی لمٹ نہیں رکھی تو جوانی میں جو ہے یہ خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ. میں چند حدیثیں آپ کو سناؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جب بے قابو ہو جائے, بے قابو سمجھتے ہیں, کنٹرول اس کا ہٹ گیا اگر اس کے خواہشات پر سے, تو یہ ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے. اس کے لیے بہن بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے ماں بھی کوئی مسئلہ نہیں, سب اس کے لیے برابر ہے. جب خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو انسان بہت خطرناک بنتا ہے, بہت خطرناک. آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایپسٹین فائل والے لوگ کون ہیں, یہ کون ہیں؟ بڑے پیسے والے لوگ. اگر سکون پیسوں میں ہی تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایپسٹین فائل کے اندر جن کے نام کھلے جا رہے ہیں, یہ 12 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ تو نہیں کر رہے بچے, جو ان کے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کے برابر کی بچیاں ہوں ان کے ساتھ اگر کوئی ریپ کرتا ہو تو یہ سکون والا آدمی تو نہیں کر سکتا. مال زیادہ آ جانے کے بعد ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سکون مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. سکون کے لیے ہمارے پاس جو علاج ہے وہ ایک ہی علاج ہے, در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے, جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی. حضور کے دامن میں جو اپنے سکون ڈھونڈا وہ دنیا میں ہر جگہ اس کا سکون ہے, ہر جگہ سکون ہے. ایک بچہ میرے پاس لے کر کے آؤ,
آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے میں دنیا بھر کی ہر چیز کو چھوڑتا ہوں